علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہیں تو ہمیں فقط انہی کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اور انہی کی شریعت کے مطابق دین کی عبادتیں انجام دینی ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ انبیاء نے، پیغمبر نے ایسے امور انجام دیے کہ جو ان کے ہاں جائز تھے اور ان کو وہ عمل انجام دینا چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے انجام دیا۔ جیسے جناب یعقوب، ان کی زوجہ اور ان کی کچھ اولاد نے جناب یوسف کو سجدہ کیا، تو جناب یوسف کا سجدے والا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم تعظیماً اہل بیت علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا یہ غلط ہو جائے گا؟ اس لیے کہ نبی نے خود یہ کام کیا ہے، جناب یعقوب کی مثال بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سابقہ انبیاء نے جو عمل بھی انجام دیا وہ ان کے زمانے کے حد تک صحیح تھا، ان کی شریعت میں صحیح تھا، لیکن جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے پیروکار بن گئے تو ہمارے لیے ساری سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں، وہ اب قابل عمل نہیں رہی، ان پر عمل نہیں کر سکتے، سوائے یہ کہ جن کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں وہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اگر سابقہ انبیاء نے کسی نے وہ کام کیا ہے، مثلا جناب ابراہیم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری گئی تھی تو دمبا آ گیا تھا، اور اسی کی یاد منانے کے لیے ہم بقرعید میں دمبے کو یا جانور کو قربان کرتے ہیں، تو وہ جناب ابراہیم کی یاد ہے۔ حقیقت یہ کہ جناب ابراہیم کی یاد نہیں ہے، یہ چونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، بلکہ اس کام کرنے کو بہت مستحب و تاکید کے ساتھ مستحب بتایا ہے، تو ہم اپنے نبی کی وجہ سے یہ والا کام کر رہے ہیں، جناب ابراہیم کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے اپنی شریعت کے مطابق کیا تھا، مگر ہمارے رسول نے اس کی تاکید کی ہے، لہذا ہمارے لیے یہ کام مستحب بن گیا۔ تو ہم اپنے نبی کی شریعت پہ پیروکار ہیں اور اس کی شریعت، ان کی شریعت پر عمل کرنے کے پابند ہیں، باقی کسی شریعت کے پابند نہیں ہیں۔ چنانچہ جو یہ مثال پیش کی جاتی ہے کہ جناب یعقوب نے سجدہ کیا تھا لہذا اب اہل بیت علیہ السلام کو سجدہ کریں تو کیا حرج ہے؟ ذہن میں رکھیے کہ کچھ افراد تو یہ سمجھ کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پروردگار کو سجدہ کیا جاتا ہے ایسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، معصومین کے حرم میں جا کے یا عام شہروں میں جو روزے بنے ہوتے ہیں ان روزوں میں جا کے وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے پروردگار کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ پروردگار کو سجدہ کیے جانے کا مطلب ہے کہ جیسے پروردگار خالق ہیں یہ بھی خالق ہیں، جیسے پروردگار رازق ہیں یہ بھی رازق ہیں، اور جس طرح سے پروردگار کو سجدہ کیا جاتا ہے ایسے ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر اس نیت کے ساتھ سجدہ کیا جائے، اور سجدہ کیا جائے کا مطلب ہے کہ جیسے سجدے میں 7 اعضاء زمین پر رکھ کے سجدہ کیے جاتے ہیں، پیشانی، 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں، 2 پیروں کے گھٹنے اور 2 پیروں کے انگوٹھے، یہ 7 اعضاء رکھ کے اگر سجدہ کیا جائے اس طرح سے، یہ سمجھ کے کہ جیسے خدا کو سجدہ کیا جائے اس طرح سے سجدہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ شخص تو دین سے خارج ہو جائے گا، یہ مسلمان بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ یہ والا سجدہ فقط اور فقط خدا کو کرنا ہے، باقی کسی کو اس طرح کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایسا سجدہ نہیں کرتے ہیں جیسے خدا کو کرتے ہیں، جیسے ہم نماز میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہتے ہیں سبحان ربی العالی و بحمدہ، ایسا سجدہ ہم اہل بیت کو نہیں کر رہے ہیں یا ان ہستیوں کو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تعظیم والا سجدہ کر رہے ہیں، جو ایک مثال بنائی جاتی ہے کہ جناب یعقوب نے جناب یوسف کو سجدہ کیا تھا، تعظیم والا سجدہ۔ تو یاد رکھیے کہ ابھی میں نے گزارش کی ہے کہ ہم جناب یعقوب کی شریعت کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنے نبی کی شریعت کے پابند ہیں، اور انہوں نے تعظیماً بھی کسی کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، لہذا تعظیم والا سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ سجدے سے میری مراد یہ ہے کہ 7 اعضاء زمین پر رکھ کے سجدہ کیا جائے جیسے نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر زری کو چوما جائے یا ذوالجناح کو چوما جائے یا علم کو چوما جائے یا ان کے آگے احتراماً ذرا سا جھک کے سلام کیا جائے، یہ جھک کے سلام کرنا یا چومنا یا احترام کرنا یہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ سجدے سے میری مراد یہ ہے کہ 7 اعضاء باقاعدہ زمین پر ہوں اور اس طرح سجدہ کیا جائے، تو اگر چاہیے سجدہ تعظیم والا سجدہ ہو تب بھی ایسی صورت میں یہ گناہگار ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ کسی کو تعظیماً بھی سجدہ کیا جائے۔
یہاں تک کہ ہمارے نبی جیسی ہستی کو بھی تعظیماً سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو سب سے بزرگ ترین ہستی ہیں اور سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہیں، ان کو بھی اس طرح کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دو سجدے ایسے ہیں کہ جس کی اسلام میں بالکل ممانعت ہو گئی۔ ایسا سجدہ کہ جو اللہ کو کیا جاتا ہے، وہ سجدہ تو انسان کو دین سے خارج کر دے گا، منع ہے۔ مگر وہ سجدہ بھی کہ جو تعظیماً کیا جاتا ہے، وہ بھی منع ہے، اس لیے کہ ہم اپنے نبی کی شریعت کے پابند ہیں اور ہمارے نبی نے منع کیا، اجازت نہیں دی کہ اس طرح کا سجدہ بھی تعظیماً کسی کو کیا جائے۔ ہاں، ایک اور سجدہ بھی ہوتا ہے، تیسرا سجدہ۔ اگر وہ سجدہ انجام دیا جائے اور اس نیت سے دیا جائے تو یہ بہت بڑی عبادت بھی بن سکتا ہے۔ مثلا ہم کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو کبھی کبھار سجدے میں جھکا ہوا دیکھتے ہیں، باقاعدہ 7 اعضاء کے ساتھ وہ زری کے آگے سجدے میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر سجدے سے سر اٹھائیں اور ہم ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے یہ سجدہ کیسے کر لیا، تعظیماً بھی سجدہ تو صحیح نہیں ہوتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہو کہ پروردگار نے مجھے صحیح سلامت اپنے گھر سے اس منزل تک پہنچایا اور مولا کی زیارت نصیب کی، لہذا میں پروردگار کو شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے والا سجدہ انجام دے رہا ہوں، تو یہی سجدہ عظیم ترین اور بہترین عبادت بن جائے گا۔ چنانچہ اگر پروردگار کو کوئی شخص کسی مقام پر بھی کسی وقت بھی شکرانے کا سجدہ کرنا چاہے تو یہ عبادت ہے، لہذا یہ سجدہ بالکل صحیح مانا جائے گا۔ تو 3 اقسام ہو گئی سجدے کی۔ نمبر 1 وہ سجدہ کہ جو اللہ کو کیا جاتا ہے بطور عبادت۔ نمبر 2 تعظیمی سجدہ 7 اعضاء کے ساتھ، مگر اس کے باوجود یہ والا سجدہ صحیح نہیں ہے، اسلام میں یہ گناہ کا کام ہے۔ اور تیسرا سجدہ شکرانے کا سجدہ ہے جو عظیم ترین عبادت ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔